بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر بزاری کا ایک سوال ہے کہ معتزلہ کون ہے، ان کی عقائد کیا ہے، اور ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے قرآن پاک کو وہ حادث مانتے ہیں، قدیم نہیں مانتے۔ سوال لکھیں کہ معتزلہ کون ہیں، ان کا تعارف لکھیں۔ نیز قرآن پاک کے حادث ہونے کے حوالے سے معتزلہ اور اہل سنت کے دلائل وقف دلائل لکھیں۔ حضرت امام حسن بصری، توجہ کریں بیٹا، حضرت امام حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں اور انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کا دودھ بھی پیا ہے، یعنی اس لحاظ سے حضور کے رضائی بیٹے بھی بنتے ہیں، اور صوفیہ میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، علم کے حوالے سے تصور میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ کی کلاس میں ایک آدمی بیٹھا، اس کا نام تھا واصل بن عطا۔ واصل بن عطا شاگرد تھا اور امام حسن بصری استاد تھے۔ ایک دن واصل بن عطا نے امام حسن بصری سے بحث کی۔ وہ بحث کیا تھی؟ وہ بحث یہ تھی کہ اگر ایک بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ امام حسن بصری نے یہ فرمایا کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے نا، اس پر توبہ کرنا واجب ہے۔ واصل بن عطا نے کہا نہیں، گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے نہ وہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں۔ جہنم میں اس لیے نہیں جائے گا کہ جہنم میں تو ہمیشہ ہمیشہ کافروں نے جانا ہے، اور جنت میں اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اور نافرمان کو جنت نہیں ملے گی۔ پھر اس نے کہا کہ جو نیکی کرنے والا ہے نا، اس کو ثواب دینا اللہ پر واجب ہے، اور گناہ گار کو عذاب دینا بھی اللہ پر واجب ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات حادث ہیں، ان کو قدیم ماننا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ بیٹا حادث اور قدیم کسی کہتے ہیں، ذرا یہ سن لیں۔ حادث کا معنی ہوتا ہے کہ کچھ چیز پہلے موجود نہ ہو، بعد میں پیدا ہو، اور قدیم کا مطلب ہے جو چیز ہمیشہ سے ہو۔ پھر سنیں، قدیم کا معنی کیا ہے؟ جو چیز ہمیشہ سے ہو، اور حادث جو چیز پہلے نہ ہو پھر بعد میں ہو۔ ہم سب حادث ہیں کیونکہ ہمارا وجود نہیں تھا۔ جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ قدیم ہے۔ خدا کی ذات بھی قدیم ہے تو خدا کی صفات بھی۔ جب سے خدا ہے تب سے اس کی صفات بھی ہے۔ یہ بات سمجھا گئی ہے؟ تو جیسے رب قدیم تو رب کی صفتیں بھی قدیم۔ لیکن یہ واصل بن عطا یہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں قدیم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق تب ہوا تھا جب کسی کو رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ علیم تب ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم اور رحمان تب ہوگا جب اللہ کسی پر رحم فرمائے گا۔ جب اس نے رحم فرمایا تب رحیم ہوا، اس سے پہلے رحیم نہیں تھا۔ حالانکہ بات یوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحیم تو ازل سے تھا، جب سے اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفت رحمت بھی ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کی صفت رحمت کا ظہور اس وقت ہوا جب کسی پہ رحم ہوا تھا۔ تو کسی چیز کا ظہور ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ چیز ابھی بنی ہے، بلکہ وہ چیز ہمیشہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ کی صفت کا ظہور اپنے موقع پر۔ اور پھر اس کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ بندے کے لیے اصلاح کرے۔ اصلاح کا معنی آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہے، اللہ پر واجب ہے کہ بندے کے لیے وہ چیز کرے جو اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اصلاح للعبد کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اصلاح للعبد اللہ تعالیٰ پر
واجب ہے۔ امام حسن بصری نے اس کو سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو۔ وہ بندہ باز نہ آیا، اپنے عقائد پہ ڈٹا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنے خلقہ 10 الگ قائم کر لیا، الگ سے اپنا مدرسہ بنا لیا، اور اپنا مدرسہ بنا کے اس نے اپنے قید شروع کیے۔ تو امام حسن بصری نے ایک جملہ بولا، اے تازالہ انا قد اعتزل، قد اعتزل، یہ قد اعتزل نہیں، ہم سے جدا ہو گیا۔ تو اعتزال کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا۔ تو جب امام حسن بصری سے جدا ہوا، آپ کے منہ سے جو نکلا تھا نا قد اعتزل انا، اس اعتزل سے یہ فرقہ معتزلہ بن گیا۔ امام حسن بصری سے اور اہل سنت کے عقائد سے جدا ہونے والے فرقے کو فرقہ معتزلہ کہتے ہیں۔ بیٹا بات سمجھا گئی معتزلہ کا یہ سارا پس منظر، اس کا بانی واصل بن عطا تھا، اور اس کے جو مطلب امام حسن بصری سے یہ الگ ہوئے تھے، اور یہ ان کے میں نے موٹے موٹے عقائد ذکر کیے ہیں۔ اب اس کا ایک اور واصل بن عطا کے بعد جو شگیر تھا اس کا نام تھا ابو علی جبائی۔ ابو علی جبائی اس نے پھر یہ معتزلہ عقائد کو بڑا پھیلایا۔ اہل سنت کے ایک امام تھے ابو الحسن اشعری، انہی کی نسبت سے اشاعرہ ہوتے ہیں۔ علم کلام میں ہمارے دو امام ہیں، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری۔ تو پھر اہل سنت دو حصوں میں تقسیم ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ میں۔ تو جو ابو الحسن اشعری ہے نا، ان کا ابو علی جبائی سے مناظرہ ہوگا۔ اب بیٹا کتاب میں نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ تو ابو الحسن اشعری نے اس کو ابو علی جبائی کو ایک مرتبہ لاجواب کیا اس کے قید پہ۔ تو کیسے کیا لاجواب؟ مطلب ان سے مناظرہ کیا۔ ان کا یہ 3 بھائی ہیں، ایک بھائی تھا بڑا نیک، اور ایک تھا بڑا گناہگار، اور تیسرا بھائی بچپن میں فوت ہو گیا۔ اب بتاؤ کہ تینوں بھائی کہاں پہ ہوں گے؟ مرنے کے بعد وہ کس جگہ پہ ہوں گے؟ ابو علی جبائی نے کہا کہ جو نیک بندہ ہے وہ جنت میں ہوگا، جو نیک بھائی ہے، اور جو گناہگار بھائی ہے وہ جہنم میں ہوگا، اور جو تیسرا بچہ ہے نا، بچہ برزخ میں ہوگا۔ بچہ کہاں پہ ہوگا؟ برزخ میں۔ تو ابو الحسن نے کہا کہ اگر وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کرے، یا اللہ تو مجھے لمبی عمر دیتا، میں نیک عمل کر کے جنت میں چلا جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا جواب دے گا؟ ابو علی جبائی کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا مجھے معلوم تھا کہ تو بڑا ہو کر گناہ کا ارتکاب کرے گا، تو لہذا تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تمہیں بچپن میں وفات دے دی، لہذا تو جنت اور دوزخ کے درمیان برزخ میں ہے گا، نہ برزخ نہ جنت ہے نہ دوزخ۔ یہاں تک بات سمجھائی؟ ابو علی جبائی کہتا ہے کہ بڑا بھائی جو گناہگار ہے وہ جہنم میں، جو نیک ہے جنت میں، اور جو بچہ ہے وہ برزخ میں ہوگا۔ اور جب برزخ میں وہ بچہ اللہ سے کہے گا یا اللہ تو مجھے بڑا ہونے کا موقع دیتا، میں بھی نیک کام کرتا، میں آج برزخ میں نہ ہوتا جنت میں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یہ ابو علی جبائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو پھر میں نے تمہیں اس لیے بڑا نہیں ہونے دیا، کیونکہ تو نے بڑے ہو کے گناہ کے کام کرتے دوزخ میں جانا تھا، تو میں نے تمہیں دوزخ سے بچا کے برزخ میں رکھ دیا ہے۔ یہ بات سن کے ابو الحسن نے کہا کہ اگر تیسرا بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ تو اگر تجھے پتا تھا کہ میں نے بھی بڑے ہو کے برے کام کرنے، تو مجھے بھی بچپن میں مار دیتا کہ میں دوزخ میں تو نہ جاتا، اب کیا کہو گے؟ اب اس بات پہ ابو علی جبائی لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ کیونکہ اگر وہ کہتا اللہ تعالیٰ مطلب یہ اس کو جہنم میں بھیجنا چاہتا تھا، تو پھر اس کا یہ عقیدہ باطل ہو جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر اصلح للابد واجب ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں نہ جانے دیتا، اس کو بھی بچپن میں مار دیتا۔ تو لہذا اس گفتگو سے ابو علی جبائی کا عقیدہ معتزلہ کا عقیدہ غلط ثابت ہوا، اور ان کا عقیدہ صحیح ثابت ہوا۔ اب بیٹا اس سلسلے میں تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ معتزلی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں جو ہے نعوذ باللہ حادث ہیں، قدیم نہیں ہے۔
ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں قدیم ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تمام صفتیں قدیم ہیں. اب وہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ایک صفت کلام بھی ہے. یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ صفت کلام. کلام سے مراد قرآن مجید ہے. تو کیا قرآن پاک حادث ہے یا قرآن پاک قدیم ہے؟ معتزلی سے حوالے سے یہ کہتے ہیں قرآن حادث ہے. قرآن کیا ہے؟ حادث ہے. اور اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ قرآن قدیم ہے. اور بیٹا یہ مسئلہ اتنا ایک وقت میں مسئلہ شدت سے چلا تھا کہ امام احمد بن حنبل وہ کہتے تھے قرآن قدیم ہے. اس بنیاد پر آپ کو کوڑے مارے جاتے، اور کوڑے مار کھا کھا کے قید خانے میں ہی شہید ہوئے تھے امام احمد بن حنبل. عباسی خلفاء تھے، وہ بڑا ظلم کرتے تھے. ان کا یہ ذہن تھا کہ قرآن حادث ہے، نعوذ باللہ. تو یہ بڑا اہم مسئلہ اسلام میں چلا کہ آیا کہ قرآن حادث ہے یا قرآن قدیم ہے. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی صفت قدیم ہے یا حادث ہے، اس میں چیز قرآن بھی آتی ہے. اب معتزلی کہتے ہیں کہ قرآن حادث ہے، اہل سنت کہتے ہیں قرآن قدیم ہے. اب وہ قدیم ہم کیوں کہتے ہیں اور وہ حادث کیوں کہتے ہیں؟ ان کی جو سب سے بڑی دلیل ہے نا، وہ دلیل سمجھیں. وہ دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ رب العزت نے جب واقعات بیان فرمائے تو واقعات میں یہ چیز بیان فرمائی، ماضی کے صیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. جتنے بھی واقعات قرآن پاک میں آئے ہیں نا، تو وہ کس میں آئے ہیں؟ ماضی میں. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا. اگر قرآن قدیم ہے، قرآن ہمیشہ سے ہے، قرآن پھر یہ ماضی کا صیغہ نہیں آنا چاہیے تھا. نہیں کر سمجھ لگی؟ بیٹا مارچ میں آپ کے پیپر ہونے ہیں. اگر میں اب بات کروں، میں کہوں گا کہ آپ کے پیپر مارچ میں ہوں گے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ درست بات ایسے ہے نا. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے پیپر مارچ میں ہوئے تو یہ تو جھوٹ ہے، ابھی تو پیپر ہوئے نہیں ہیں. آپ کے پیپر مارچ میں ہوئے، یہ ہوئے ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ پیپر ابھی ہوئے، تو یہ جھوٹ ہے. اگر قرآن قدیم ہے، اگر قرآن قدیم کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ بھی ہمیشہ سے، قرآن بھی ہمیشہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا تو بعد میں بنی، کافر بعد میں ہوئے، حضرت نوح بھی بعد میں آئے، لیکن قرآن تو اس سے پہلے تھا. قرآن اس سے پہلے، جب قرآن اس سے پہلے تھا اور واقعات بعد میں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ مستقبل کا صیغہ استعمال کرتا کہ ہم دنیا میں نوح کو بھیجیں گے. گل سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ کدھر کو نہیں سمجھ آئی؟ اچھا پھر سمجھ پتر نہیں چلنا نہیں کوئی مسئلہ. دیکھیں پتر، اسی کیا ہے؟ قرآن قدیم ہے، قرآن کی یہ قدیم، قرآن پاک قدیم ہے. قدیم کا کی مطلب ہے قرآن ہمیشہ سے ہے، اللہ بھی ہمیشہ سے اور قرآن بھی ہمیشہ سے. اور جڑے قرآن پاک چ واقعات بیان ہوئے نے، جن انبیاء کرام دے واقعات، سارے واقعات کدوں بیان ہوئے نے؟ کہ جدو حضرت آدم دنیا تے آئے، یہ انسان دنیا تے آئے. اور اللہ دا کلام کی ہو گیا پہلے تے واقعات بعد وچ. گل پہلے ہوئے تے واقعہ بعد وچ ہوئے. انہوں مستقبل چ گل کریں گے یا ماضی دے انداز چ گل کریں گے؟ بیٹا مستقبل دے لفظاں گل کریں گے نا. ویکھنا میں تمہیں مثال دیتی کہ تواڈے پیپر ہونے نے مارچ وچ، میں تمہیں کہنا وا کہ آپ کے مارچ میں پیپر ہوئے، یہ گل غلط ہے، کیونکہ ابھی پیپر آپ کے ہوئے نہیں ہیں.
اللہ دا جے کلام پہلا وے اللہ نے اپنے اللہ دی ذات ہمیشہ تے کلام بھی ہمیشہ تو وے اور حضرت نوح دنیا دے بعد چاہے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سارے نبی جڑے نے جتنی کافر قوماں نے یا انبیاء کرام دے منن والے نے واقعات نے سارے بعد وچ نے تے جو اللہ تعالیٰ دا کہندے جی قرآن قدیم ہوندا پھر اللہ تعالیٰ نے ماضی دا صیغہ استعمال نہیں کرنا پھر اللہ نے مستقبل دا صیغہ استعمال کرنا سی میرن صاحب کو نہیں پتہ لگا بیٹا نہیں لگا میں پھر سمجھا دیتا ہوں بیٹا میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر قرآن معتزلی کہتے ہیں اگر قرآن قدیم ہوتا تو قرآن تو ہمیشہ سے تھا اور واقعات دنیا میں آ کے ہوئے بعد میں ہوئے اگر قرآن قدیم ہوتا تو قرآن کا سلوک فعل ماضی کا نہیں ہونا تھا بلکہ فعل مستقبل کا ہونا تھا تو قرآن میں فعل ماضی کے صیغے آنے اس بات کی دلیل ہے کہ واقعات پہلے ہو چکے تھے اور اللہ کا کلام بعد میں ہوا اور جو چیز بعد میں ہوتی ہے پہلے نہ ہو وہ حادث ہوتی ہے ان گل سے ملا کہ معتزلی یہ کہتے ہیں کہ واقعہ اگر قرآن قدیم ہوتا تو اللہ نے ماضی کے لیے مستقبل کا صیغہ لانا تھا تو قرآن پاک میں جو جتنے بھی واقعات کے حوالے سے وہ صیغے ہیں وہ سارے صیغے ماضی کے ہیں ماضی کے صیغے یہ بتاتے ہیں کہ واقعات پہلے ہوئے اللہ کا کلام بعد میں ہوا تو جب اللہ کا کلام بعد میں ہوا جو چیز بعد میں ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے وہ قدیم ان سمجھ آئی گل یہ معتزلہ کا اعتراض تھا قرآن پاک کے حادث ہونے کے حوالے سے اب بیٹا بے شک آپ اس کو رٹے نا جو میں نے تب سمجھایا آپ اپنے لفظوں میں لکھ دے تو یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اب اہل سنت اس کا کیا جواب دیتے ہیں اہل سنت اس کا وہ کہتے ہیں قرآن کی دو قسمیں ہیں قرآن کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ایک قرآن نفسی اور ایک قرآن لفظی یہ بیٹا نفسی اور لفظی کلام لفظی اور کلام نفسی یا قرآن کہہ لیں یا کلام کہہ لیں قرآن کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نفسی اور ایک ہے لفظی یہ جو ہمارے سامنے لفظ پڑے ہیں نا یہ حادث ہیں کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے یہ جتنی بھی ہماری زبانیں ہیں نا بیٹا جتنی بھی ہماری زبانیں ہیں جتنے بھی ہمارے لہجے ہیں یہ کیا ہے یہ حادث ہے یہ لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ جو ہمارے سامنے قرآن لفظوں میں لکھا یہ لفظ حادث ہے لیکن جو اصل کلام ہے وہ کیا ہے قدیم ہے بیٹا اگر میں کلام لفظی کو سمجھانا چاہوں نا تو میں آپ کو یوں سمجھا سکتا ہوں ہم اپنے موبائل سے کوئی ویڈیو کوئی تصویر دوسرے موبائل پہ واٹس ایپ کرتے ہیں یا میسج بھیجتے ہیں یہ میرا موبائل پڑا ہے یہ آپ کا موبائل پڑا ہے میں اپنے موبائل سے ایک تصویر ادھر بھیجتا ہوں وہ تصویر ادھر آ جاتی ہے لیکن کیا کسی نے تصویر کو جاتے ہوئے دیکھا ہے نہیں نہ دیکھا چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر ہزاروں لاکھوں کتابیں اور ویڈیوز آ جاتی ہیں وہ اتنے سے میموری کارڈ میں اتنی بڑی بڑی کتابیں کیسے سما جاتی ہیں سمجھنے کی بات ہے نا تو بیٹا یہ جو لہریں ہیں نا لہریں آپ لہروں کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جو لہریں ہیں ان لہروں کے اندر آواز بھی ہے دیکھیں میں بول رہا ہوں نا اور میری آواز آپ تک جا رہی ہے میری آواز آپ تک اب جو میرے منہ سے لفظ نکل کر آپ تک جا رہے ہیں آپ کسی کو یہ لفظ نظر آ رہے ہیں نہیں نہ آ رہے لیکن ہمارے کان کے اندر ایک ایسا پردہ ہے جو پردہ اس لہر کو آواز کی شکل دے کے ہمارے کانوں کے اندر اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے وہ الفاظ سے بھی پاک ہے وہ شکلوں سے بھی پاک ہے وہ نقطوں سے بھی پاک ہے جیسے یہ میں نے بتایا آپ کو لہریں ہیں اور کلام لفظی وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے موبائل کی سکرین پہ پوری کتاب آ جاتی ہے پوری ویڈیو ہے پوری فوٹو آ جاتی ہے یہ کلام لفظی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا وہ سمجھنے کی لہروں کی شکل تھی
وہ سگنل تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پرزہ رکھا تھا, ایک ایسا حصہ رکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو لفظوں کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتا. ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو لفظی ہے وہ قدیم ہے, اور جو کلام لفظی ہے, جو لفظ ہیں, یہ لفظ قدیم نہیں, لفظ حادث ہے, لیکن اس لفظوں کے اندر جو رب کا کلام ہے وہ کلام قدیم ہے. ہمارے سامنے جو لفظ ہے یہ لفظ تو حادث ہے, لیکن ان لفظوں کے اندر جو رب کا کلام ہے وہ کلام کیا ہے؟ قدیم ہے. اب وہ سوال پھر بھی باقی ہے, اگر یہ قرآن قدیم ہوتا تو قرآن پاک نے ان واقعات کو مستقبل کے صیغوں سے ادا کرنا تھا. یہ سوال پھر بھی باقی ہے. تو بیٹا اس میں بھی اہل سنت کہتے ہیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز ہمیشہ سے تھی. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز تھی کہ دنیا میں جا کے یہ ایسے سے ہوگا, یہ میں فلاں فلاں نبی کو بھیجوں گا, ان فلاں فلاں بندہ کفر کرے گا, انکار کرے گا, فلاں فلاں کافر ہوگا. یہ خدا تعالیٰ کو سب پتا تھا اور خدا کے کلام میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھانا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ماضی کے صیغے میں سمجھائی تاکہ پتہ چلے کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیے بیٹا, یہ مطلب اس میں تھے قرآن پاک سے, قرآن پاک کے حادث ہونے پر معتزلہ کے دلائل اور ان کا